السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سورہ النساء آیات 46 تا 57، 46 to 57، دورہ قرآن، مطالعہ قرآن کے ساتھ حاضر خدمت۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع ورائنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ النساء آیت نمبر 46۔ یہود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حقارت کے لیے مختلف شرارتیں کرتے تھے۔ ان میں سے یہود اچھے مجلسی الفاظ کو بھی طنزاً استعمال کرتے تھے۔ ہادو یہودی بن گئے ہیں کیونکہ ابتدا تو یہ مسلمان تھے۔ الفاظ کو اپنے محل سے پھیرنے کے 3 مطلب ہیں۔ پہلا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی کتاب کے الفاظ میں رد و بدل کرتے تھے۔ دوسرا یہ کہ اپنی تعویلات سے آیات کی معنی کچھ سے کچھ کر دیتے تھے۔ تیسرا یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کی محفل میں بیٹھ کر باتیں سن لیتے ہیں اور واپس جا کر لوگوں کے سامنے غلط فہمیاں پیدا کرنے کے لیے غلط طریقے سے بیان کرتے ہیں۔ فرمایا سمینا و عصینا، ظاہراً کہہ دیتے ہیں کہ ہم نے سن لیا، لیکن دل میں کہتے ہیں ہم نے قبول نہیں کیا۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ اطعنا کا لفظ کا تلفظ اس طریقے سے کرتے ہیں کہ عصینا ہو کا معنی آتا ہے اس میں۔ واسمع غیر مسمع، واسمع غیر مسمعین، پہلا صحیح مطلب یہ ہے کہ ہماری بات سن لیجئے اور آپ کو تو خلاف مرضی بات سنائی نہیں جا سکتی، جبکہ دوسرا غلط مطلب یہ ہے کہ سن لیجئے لیکن آپ تو بات سنانے کے قابل ہی نہیں ہیں۔ تیسرا غلط مطلب یہ ہے کہ خدا تمہارے کوئی بات سنائی نہ دے، یعنی بہرے ہو جاؤ۔ تمسن اصل معنی بگاڑنا اور مٹانا اس کا مطلب ہوتا ہے، اور یہاں مسخ کے معنی میں ہے۔ اس کے بعد شرک کی تعریف اور اس کی قسمیں دیکھ لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کے بارے میں جو عقائد ہیں، اس طرح کا کوئی عقیدہ مخلوق کے لیے رکھنا شرک ہے۔ علم میں شریک ٹھہرانا سب سے پہلی بات۔ کسی بزرگ، پیر، نجومی وغیرہ کے بارے میں یہ اعتقاد رکھنا کہ ہمارے سب حال کی اس کو ہر وقت خبر ہے، یہ شرک ہے۔ تصرف میں شریک ٹھہرنا، کسی کو نقصان یا نفع کا مختار سمجھنا، کسی سے اولادیں اور روزی مانگنا، یہ بھی شرک ہے۔ تیسرا عبادت میں شریک ٹھہرانا، کسی کو سجدہ کرنا، اس کے نام جانور ذبح کرنا، کسی کے نام کی منت ماننا، کسی قبر یا مکان کا طواف کرنا، اللہ کے مقابلے میں کسی کے قول اور رسم کو ترجیح دینا، کسی کے روبرو رکوع کی طرح جھکنا اور ستاروں کی تاثیر سمجھنا، یہ سب
عبادت میں شریک ٹھہرانے کے مترادف ہے۔ اس آیت سے مراد یہ نہیں کہ صرف شرک کے علاوہ تمام گناہ کرتے جاؤ، بلکہ مطلب یہ ہے کہ شرک جسے تم معمولی سمجھ کر کرتے ہو بہت بڑا گناہ ہے اور جہنم کے دخول کا باعث ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم، یعنی اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ شرک کے علاوہ جو مرضی یہ کرتے پھرو، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ شرک جس کو تم معمولی سمجھ رہے ہو بہت بڑا گناہ ہے اور جہنم کے دخول کا باعث ہے۔ اپنی مدح سرائی اور عیوب سے پاک ہونے کا دعویٰ جائز نہیں ہے، اور اس ممانعت کی 3 وجوہات ہیں۔ اپنی مدح کا سبب اکثر کبر و تکبر سے ہوتا ہے۔ خاتمہ زندگی تو اللہ کو معلوم ہے کہ کس حالت پر ہوگا۔ اکثر اوقات کسی کی غیر ضروری مدح کسی کے غیر حقیقی حیثیت بننے کا باعث بن جاتا ہے، اور لوگ بھی اسے عیوب سے پاک سمجھنے لگتے ہیں۔ اکثر اوقات یہ ہوتا ہے کہ کسی کی غیر ضروری تعریف کسی کے غیر حقیقی حیثیت بننے کا باعث بن جاتی ہے، اور لوگ بھی اسے عیوب سے پاک سمجھنے لگتے ہیں۔ اگر یہ سارے مذکورہ عوارض نہ ہوں تو بطور نعمت کے اظہار کے طور پر اپنی صفت بیان کرنا جائز ہے۔ بیان القرآن کے حوالے سے میں آپ کے سامنے بیان کروں، مفتی محمد شفیع صاحب کا جو بچوں کے نام بھی ایسے نہیں رکھنے چاہیے جس سے اپنی پاک دامنی کا دعویٰ ظاہر ہو۔ شہروں کو مسخ کر دینے کی وجہ یہ ہے کہ وہ منہ آنکھ وغیرہ سے مذاق اڑایا کرتے تھے، اور عملاً مسخ کی سزا یافتہ اصحاب سبت کی مثال موجود تھی۔ 47 سے 52 میں جو بات بتائی جا رہی ہے، شرک کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتا، چاہے شرک ذات میں ہو یا صفات میں ہو، کیونکہ دین کی بنیاد توحید پر ہے۔ شرک کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتا، چاہے شرک ذات میں ہو یا صفات میں ہو۔ کیوں؟ کیونکہ دین کی بنیاد توحید پر ہے، اور توحید کی یہ ضد ہے شرک۔ آیت نمبر 51 کا شان نزول کچھ اس طرح سے ہے کہ حی ابن احتب اور کعب بن اشرف یہودی اپنی ایک جماعت کو لے کر مکہ کے قریش سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف تعاون لینے آئے۔ تو ابو سفیان نے کعب بن اشرف سے کہا کہ تم ایک دھوکہ دینے والی قوم ہو، ہمیں تب یقین آئے گا جب تم ان 2 بتوں حبت اور طاغوت کے سامنے سجدہ نہ کر لو، لہذا اس نے ایسا ہی کیا۔ پھر 30 آدمیوں نے سامنے آ کر معاہدہ کر کے مسلمانوں کے خلاف متحدہ معاذ قائم کر لیا۔ ابو سفیان نے کعب سے یہ پوچھا کہ تم اہل علم ہو، بتاؤ ہم حق پر ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے ساتھی حق پر ہیں؟ کعب نے کہا تم حق پر ہو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ گمراہ ہو چکا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اہل کتاب ہو کر یہ کہا، بتوں کو سجدہ بھی کر دیا اور یہ بات بھی کہی۔ پھر یہ کہ خواہشات کی پیروی بعض اوقات آدمی ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ خواہشات کی پیروی بعض اوقات آدمی کو ایمان سے فارغ کر دیتی ہے، محروم کر دیتی ہے۔ جیسے کعب تو خدا پر ایمان رکھتا تھا، اسی کی عبادت کرتا تھا، لیکن خواہش نفس کی وجہ سے بتوں کے سامنے سجدہ ریز ہوا۔ بلعام بن باورا موسیٰ علیہ السلام کے دور میں عالم تھا، لیکن خواہشات نفس کی پیروی کی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں سامنے آ گیا۔ پھر یہ کہ لعنت کا معنی ہے اللہ کی نعمت سے دوری۔ جبت سے مراد اعمال سفلیہ جیسے سحر، جادو ٹونے، ٹوٹکے، فال گیری وغیرہ شامل ہیں اس میں۔
طاغوت کا ذکر سورہ بقرہ کی آیات 286 تا 88 میں ہم نے کیا تھا۔ اب یہ کہ یہود تیمم کی سہولت کو ہدف بنا کر اور مشرکین مکہ سے مل کر مذاق اڑاتے تھے۔ بنو اسماعیل سے حسد کرتے تھے۔ 53 اور 55 میں بتایا جا رہا ہے بنی اسرائیل پر لعنت کے بعد منصب امامت بنو اسماعیل کی طرف منتقل ہو گئی۔ اللہ نے بنی اسرائیل پر لعنت بھیجی اور منصب امامت سورہ بقرہ کی آیت 143 کی روشنی میں پھر بنو اسماعیل کی طرف منتقل ہو گئی۔ یہ دونوں بیٹے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تھے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام اور دوسرے حضرت اسحاق علیہ السلام، جن کی اولاد سے حضرت یعقوب علیہ السلام تھے، جن کا لقب بنی اسرائیل تھا اور بنی اسرائیل جو ہے ان کے بیٹوں کو کہا جاتا ہے۔ بنی اسرائیل کے 3 وعدے کیے گئے تھے، بنی اسرائیل سے 3 وعدے کیے گئے تھے کہ تم ایک عظیم امت ہوگی، یعنی عظیم امت ہونے کا وعدہ، دوسرا فتوحات کا وعدہ ان سے کیا گیا تھا، اور تیسرا وعدہ تھا کہ ان کی نسل کے وسیلے سے تمام اقوام کی برکت ہوگی، تمام اقوام کو برکت حاصل ہوگی ان کی نسل کے وسیلے سے۔ یہود جانتے تھے کہ قرآن کے ساتھ زمین کی بادشاہی بھی بنو اسماعیل کو منتقل کی جا رہی ہے۔ پھر یہ کہ 56 اور 57 میں یہ بات آئی کہ کھال کی تبدیلی کے بارے میں حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ یہ ایک لمحے میں 100 مرتبہ تبدیل ہوگی۔ جلد میں بھی جدید دور کی تحقیق کے مطابق درد محسوس کرنے والا نظام ریسپٹر سسٹم موجود ہے۔ درد جلد میں ہوتا ہے، جلد سے اندر جب چیز چلی جاتی ہے پھر اس کے بعد درد نہیں ہوتا، کوئی بھی ایکسٹرنل آبجیکٹ۔ ازواج مطہرہ دنیاوی نجاستوں اور قدرتوں سے پاک ہوگی۔ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ سب سے کم عذاب والے شخص کے پاؤں کے تلووں کے تلے 2 چنگاریاں ہوں گی، جس سے اس کے سر میں دماغ ہانڈی کی طرح کھولتا ہوا ہوگا۔ دماغ اس کا پاؤں کے نیچے 2 چنگاریاں اور دماغ اس سے ہانڈی کی طرح کھو رہا ہوگا۔ یہ کم سے کم عذاب جو ہے حدیث کی روشنی میں کم سے کم عذاب یہ آیا ہے۔ تو فرمایا ان اللہ کان عزیزا حکیما، صدق اللہ العظیم۔ اور اس کے بعد فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا لهم فیہا ازواج مطہرۃ وندخلهم ظلا ظلیلا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ یہ تھی چند آیات جس کا مطالعہ آپ کی خدمت میں نہایتی اختصار کے ساتھ رکھا اور اس کے اندر موجود پیغام ہم لوگوں نے دیکھا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔